السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پروگرام کے ہوسٹ جواد صدیقی آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس پروگرام کو ہوسٹ نہیں کر رہے، یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ آج ہم کشمیر پہ ڈسکس کریں گے۔ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے انہوں نے ایک پیشکش کی ہے پاکستان اور بھارت کو کہ وہ ثالثی کی پیشکش کی ہے کشمیر پہ، اور یہ پیشکش نواز شریف کو لکھے گئے خط میں کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب اور امتیاز گل صاحب، اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، ان سے ہم بات چیت کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ بان کی مون کی سٹیٹمنٹ سے کیا پاکستان کا جو سپیس ہے، ڈپلومیٹک سپیس، یہ بڑا ہے کشمیر پہ بات کرنے کا؟ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جو کشمیر پہ بات کر رہا ہے، اس پہ سپیس پاکستان کا کچھ اضافہ ہوا ہے اس میں؟ پاکستان کی جو سفارتی کیمپین یا کوششیں ہیں کہ کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ ریز کیا جائے اور ایک ڈپلومیٹک سپورٹ بنائی جائے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک قدم ہم آگے بڑھے ہیں، اس لیے کہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کو جو ہمارے وزیر اعظم نے خط لکھا تھا 5 اگست کو، اس کے جواب میں سیکرٹری جنرل نے یہی کہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے تشدد کو اور وائلنس کو کنڈیم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سراہا ہے، اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر ایشو کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ بھی آفر کیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشنز تیار ہے ایک رول پلے کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، بشرطے دونوں تیار ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ بات آگے بڑھی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو خط لکھا اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رسپانس مل رہا ہے۔ وہ خط یہ بھی یاد رہے کہ وہ خط ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ کے طور پہ بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں سرکولیٹ ہوا ہے اور تقسیم ہوا ہے۔ تو ہماری تو کوششیں جاری رہیں گی، اس لیے کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے کشمیر پہ، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہندوستان کا وہاں پر ان کی فورسز کا تشدد ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ یہاں پر ایک بہت بڑا کنسرن ہے بھی، اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یونائٹڈ نیشنز یا کوئی اور عالمی ادارہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو رکوانے میں کوئی مدد کر سکتا ہے، کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو رکوانے میں کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اس وقت یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی آفر کیا ہے ہندوستان اور پاکستان کو کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کو تیار ہے۔ تو ظاہر ہے ان ساری کوششوں سے ایک دباؤ تو پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل فوکس آتا ہے ایشو پہ، اور وہ بھی ایک ایسے وقت پہ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل اٹینشن بہت جگہ پر بٹی ہوئی ہے، یعنی کہ فوکس جو ہے وہ بہت سارے ایشوز پہ ہے اس وقت۔ تو ظاہر ہے ہماری کوشش، پاکستان کی کوشش اور وزیر اعظم کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ کشمیر پہ بھی ہو، تاکہ جو وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں نہ صرف اس کا خاتمہ ہو، مگر ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں جو کہ اب 70 سال بعد بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں، ان پہ پھر سے فوکس لایا جائے، تاکہ ایک ڈپلومیٹک آپ سب کہہ لیجئے کہ سپورٹ پیدا ہو، اور ایک انٹرنیشنل سپورٹ پیدا ہو اس بات کے لیے کہ کشمیر کا جب تک پرامن حل تلاش نہیں ہوگا تب تک خطے میں پیس اینڈ سیکیورٹی نہیں آ سکے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اس وقت کافی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ہو رہی ہیں، بائی لیٹرلی بھی ہو رہی ہیں، اور مختلف کیپٹلز میں بھی پاکستان کے جو سفارتکار ہیں وہ ایکٹیو ہیں، بیکاز ہم ظاہر ہے یہی چاہتے ہیں کہ کشمیری عوام نہیں، کی لیکن امنگ۔ بھارت کیا ریسیپٹیو بھی ہے اس ساری سچویشن کی طرف؟ یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ جو پریشر کی ڈالا جا رہا ہے بھارت پہ، بھارت کوئی ریسیپٹیو بھی ہے، سننے کے لیے تیار بھی ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس لیٹر کو بھی پڑھیں، اس لیٹر کے کنٹینٹ کو بھی پڑھیں، بان کی مون صاحب کے جو لیٹر ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر دونوں ممالک جو ہیں درخواست کریں گے تبھی ہم ثالثی کے لیے تیار ہوں گے۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کو رکوایا جا سکتا ہے کشمیر میں یا نہیں ان اداروں کے ذریعے؟ کیوں نہیں، جب تک یہ انٹرنیشنل فوکس اگر رہتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ فوکس کرتی ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ کافی دفعہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہے، تو اس سے ظاہر ایک دباؤ تو بڑھتا ہے
اور وہ دباؤ ہندوستان کے اندر سے بھی ہوتا ہے, اندرونی طور پہ بھی ہوگا اور باہر سے بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک بگڑتی ہوئی سچویشن کو, یہ تو بھارت کی طرف سے جو پاکستان کا آفر بھی ابھی ہم نے جو آفر کیا ہے بھارت کو کہ وہ ہم سے بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا حل تلاش کریں, تو وہ بھی ان کا جواب اس پہ دینا, حالانکہ وہ جو جواب ہے وہ ایک وائلیشن بھی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا, بیکاز اس جواب میں تو انہوں نے کشمیر کا جو ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے اور انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے ایز اے ڈسپیوٹ, اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. تو ہماری دیکھیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے ہمیں وہ یہ کہ بھارت نان سیریس ہے ٹو فائنڈ اینی ریزولوشن, لیکن اس سے کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور وہ خطے کے لیے اور گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. بھارت کو ہم مجبور کر سکتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل, میننگ فل ڈائلاگ, کشمیر پر میننگ فل ڈائلاگ کی طرف لایا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کی جو آپ نے بات کی کہ جی وہ بالکل مذاق کے موڈ میں ہیں اور کوئی سیریس طور پہ نہیں لے رہے اس ایشو کو. کوئی ہم پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ذریعے, انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ نیشنز, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی میرا خیال ہے پچھلے دنوں کوئی اس طرح کی بات کی ہے, تو یہ مل جل کے بھارت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ میننگ فل ڈائلاگ کی طرف آئے کشمیر پہ. دیکھیے ہماری تو کوششیں جاری رہیں گی, اور وہ کوششیں جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا وہ مختلف کیپٹلز میں بھی ہم ایکٹیو ہیں, اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ یونائٹڈ نیشنز ان پرٹیکولر, بیکاز دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی تو لانگ سٹینڈنگ اوبلیگیشنز ہیں نا کہ وہ کشمیر کا حل ہمارے ساتھ تعاون کر کے اس کا حل تلاش کریں. یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت ہی اب پاکستان جو ہندوستان نے پاکستان کو ایک خط لکھا ہے ہمارے جواب میں, اس کا جواب پاکستان بھی اب دے رہا ہے, اور وہ جواب انہی لائنز پہ ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے اس کا پرامن حل یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق تلاش کریں, اور اس سے انکار کرنے سے کشمیر کی سچویشن کوئی امن کی طرف نہیں جائے گی. تو ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ انہی نقطوں پہ زور دیں, بیکاز یہ جو نقطے ہیں یہ لا پہ, انٹرنیشنل لا پہ مبنی ہے, یہ فیکٹس پہ مبنی ہے, اور یہ موریلٹی پہ مبنی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. طلعت مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف انڈیا کی طرف سے بات چیت پہ رضامندی کا اظہار کیا گیا, پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایشو اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے, ریزالو ہونا چاہیے, پھر یہ بان کی مون صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا. کوئی چینج آف ہارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ نظر کا دھوکہ ہے سارا, یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں جو اخبار میں عام آدمی پڑھتا ہے اس کو جو سمجھ آتی ہے بات, تو یہ نظر کا دھوکہ ہے یا کوئی چینج آف ہارٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, میرے خیال میں بین الاقوامی سطح پر تشویش تو ضرور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ دوسری بات ہے کہ مصلحت کی بنا پر چاہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہوں یا جو سربراہ ہیں اہم ممالک کے, چاہے اوباما صاحب ہوں یا دوسرے, وہ کہتے کچھ نہ ہوں لیکن ان کو علم تو ہے نا کہ کیا کس قسم کے حالات ہیں. اور میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ابھی ذکر کیا, میں کہوں کہ دو بڑے فیکٹرز ہیں اس وقت جس کی پاکستان, ایک تو یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں کشمیر میں وہ خود اس نوعیت کے ہیں اس وقت کہ وہ دنیا کو ایک طریقے سے جگا رہے ہیں, اور جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو آخر دنیا دیکھ رہی ہے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, ڈاکٹر ملیحہ نے بھی کہا کہ آفٹر آل اس کا ایک اثر ہو رہا ہے, ایک مثبت اثر ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ضرور ہے, اور لیکن پھر بھی ایک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک عوام کی جو قربانیاں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں, ان کا جس طریقے سے انہوں نے ریزنٹمنٹ شو کی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے, چاہے وہ انڈیا اس کو رد کرنے کی کوشش کرے, فیکٹ یہ ہے کہ دباؤ تو ان پر ہے. تو دونوں طرف سے یہ جو دباؤ ہے, اور پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک پالیسی ہے, حالانکہ لوگ مسلسل اس کے اوپر تنقید کرتے رہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بالکل صحیح سمت پر ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں, اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اور اس میں تسلسل رہنا چاہیے. تو ہر لحاظ سے میرے خیال میں ایک لحاظ سے جنبش ہو رہی ہے. اب یہ ضرور ہے کہ انڈیا جو ہے
اور خاص طور سے مودی صاحب جس قسم سے ان کا رویہ رہا ہے، جس قسم سے ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ، تو توقعات تو ہماری زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن بین الاقوامی وجہ سے اور انڈیا کے اندر جس قسم کا ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے، اندر بھی سوچ ہے، بات کہیں نہ کہیں سے آواز نکل کے آ جاتی ہے، مطلب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ڈیڈ ہے اور کوئی. اچھا امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کارگل کے بعد کشمیری فریڈم موومنٹ کی جو ایکسیپٹیبلٹی تھی وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید نیچے چلی گئی ہے، ڈکلائن پہ چلی گئی ہے. ابھی یہ کوئی واپسی کی طرف ریورس پہ آ گیا ہے اور زیادہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. اب یہ دیکھیں آوازیں تو سننے میں آ رہی ہیں، بہت سی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں. دیکھیے بلا شبہ جب کارگل ہوا تھا تو اس نے تو پاکستان کو بھی کافی بدنام کر دیا تھا. پاکستان کی جو پوزیشن تھی کشمیر کے ایشو پہ وہ بھی کافی ڈائلیوٹ ہو گئی تھی اور تقریباً ساری دنیا امریکہ سمیت وہ بھارت کے ساتھ چلی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ براہ راست الزام پاکستان پہ آ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ پاکستان کا کیا کرا ہے. لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کو تو خود بھارت کے اندر یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بغاوت ہے یا ریوولٹ یا تحریک جو چل رہی ہے یہ مقامی طور پہ ابھری ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے یا بدقسمتی کی بات یہ کہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے دانشور، ان کے ریٹائرڈ سفارتکار، را کے سابقہ چیف، فوجی، کشمیر کے واقعات کو یا وہاں پہ ہونے والی جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو اب دہشت گردی قرار دے رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک ٹی وی پہ براہ راست ایک لائیو ٹیلی کاسٹ میں تھا تو وہاں 3 صاحبان بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد برہان وانی مارا گیا. تو ان کو پھر میں نے کہا کہ وہ تو جو 25,000 لوگ اس کی تدفین کے لیے آئے تھے تو کیا وہ بھی پھر دہشت گرد ہیں؟ آپ تو بنیادی طور پہ تاریخی حقائق سے انکار کر رہے ہیں. پاکستان ان کے رویوں میں سختی آئی ہے، سختی. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایک صاحب تھے صحافی سدھارتھ ودراجن، وہ بھی ٹیلی فون لائن پہ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ کئی باتوں سے اتفاق نہیں کیا اور یہ کہا کہ جی دونوں طرف کے رہنماؤں کو چاہیے کہ اپنے جو بیان ہیں ان کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں، یعنی بات چیت زیادہ کریں بجائے اس کے کہ آپ نعرہ بازی کریں. تو بحیثیت صاحب یہ ہمیں ایک بریک چھوٹی سی لینی پڑے گی، ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کشمیر ایشو پر اور وزیر اعظم کو لکھے جانے والے بان کی مون کی طرف سے لکھے جانے والے خط پر. ہمارے ساتھ نیو دہلی سے موجود ہیں شویتا سنگھ، ایگزیکٹو ایڈیٹر آج تک. شویتا یہ فرمائیے گا کہ انڈیا میں کیا صورتحال ہے بات چیت کے حوالے سے؟ پاکستان کے ساتھ جو بات چیت آپ کی ہونی ہے یا اس پہ آمادگی ہے حکومتی سطح پر یا نہیں؟ دیکھیے اس دفعہ بہت زیادہ کلیئرٹی رکھی ہے گورنمنٹ نے. جب سے مودی سرکار آئی تھی اس وقت سے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بہت کلیئر پاکستان پالیسی نہیں ہے، لیکن اچانک جس طریقے سے چاہے ہاں ہو یا نہ ہو اس میں اب ایک سٹینڈ لیتی ہوئی انڈین گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. اور اسی لیے ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے، جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے پاکستان کو، سٹینڈ وہی ہے کہ اگر ٹیررزم پر بات ہوگی، اگر کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے ٹیرر سپانسرشپ اور ٹیررزم کے حساب سے، تو ہندوستان بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اسے ایجنڈا پر رکھا جائے تبھی ہندوستان کا نمائندہ پہنچے گا پاکستان، ورنہ نہیں. یہی میرا خیال ہے کہ کمیونیکیٹ بھی کیا گیا ہے پاکستان کو اور یہی گورنمنٹ یہاں پر بھی کہہ رہی ہے. شویتا یہ بتائیے گا کہ آج بان کی مون یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ہمارے وزیر اعظم کو، جس میں جو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں پر جو ہے ڈپلور کیا ہے، اس کو مذمت کی ہے اس کی. اس کے بارے میں نیو دہلی میں کیا رائے ہوگی اگر یہ بات کل صبح چھپتی ہے اخباروں میں اور یہ بان کی مون صاحب کا لیٹر چھپتا ہے جو آج پاکستان کی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان نے ریلیز بھی کیا ہے، تو اس پہ کیا رائے ہوگی نیو دہلی میں؟ دیکھیے ابھی تو جو ابھی ہمیں جو سگبگاہٹ مل رہی ہے، جو خبریں مل رہی ہیں، وہ یہی کہ ہندوستان اس پوری چٹھی میں سے، اس پوری ان کی بان کی مون کی پوری باتوں میں سے اس بات کو زیادہ توجہ دے رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کشمیر دونوں دیشوں کے بیچ سلجھایا جانا چاہیے،
बनिस्बत इसके कि यूनाइटेड नेशंस या कोई भी तीसरा देश उसमें दखल अंदाजी करे। इसीलिए उस नजर से देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक जानकारी हमें मिल रही है वो यही कि अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है, इस पर डिसाइड किया जा रहा है कि अगर एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल अपना स्टैंड रखना है तो क्या रखना है उसमें। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है उसमें की इसी बात को माना जा रहा है और हिंदुस्तान अपनी तरफ से यही राय रख रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अगर पाकिस्तान को सुलझाना है तो दो पार्टीज उसमें हो सकते हैं, कोई तीसरी पार्टी उसमें नहीं हो सकती। इसलिए बहुत वेलकम नहीं किया गया है उनके कमेंट्स को। नहीं, लेकिन श्वेता ये तो देखिए ना कि आपका स्टैंड ये है कि कश्मीर अंदरूनी मामला है इंडिया का, लेकिन अगर अंदरूनी मामला है तो फिर पाकिस्तान के साथ आप मुज़ाकरात क्या करेंगे। खैर, लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तौर पे बिल्कुल नहीं देखते। न्यू दिल्ली में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तौर पे देखे। इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो चल रहा है वो भी एक नजरिया है। यहाँ पर काफी सारे नेता हैं जो जाते हैं और सिर्फ सिविलियंस को विजिट करके आते हैं, पत्थरों से घायल उन सीआरपीएफ के जवान से नहीं मिलकर आते हैं। उसे लेकर भी देश के बाकी हिस्सों में गुस्सा है। इनफैक्ट उन चीजों को लेकर वो भी फैमिली वाले लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, और जितने एक तरफ घायल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब वो ह्यूमन नहीं है, ये नहीं माना जाता है। ये बहुत बड़ी सोच यहाँ पर है। और इसीलिए अगर सिंपैथी रहती है लोगों के साथ तो एक क्वेश्चन मार्क भी रहता है कि फिर वायलेंस के साथ लोग क्यों हैं। अगर वायलेंस के साथ रहेंगे तो आपको वार्निंग पहले दी जाती है कि आप पीछे हटिए क्योंकि यहाँ पर आर्म्स का इस्तेमाल होगा। अगर वो पीछे नहीं हटते हैं जी नहीं, वो जो पायलट गन्स यूज़ हो रही हैं जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो अपनी आई साइट खो चुके हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आपके वहाँ क्या हो रहा है? पेलेट गन्स को रिप्लेस करने की बात हो रही है, उसमें चिली ग्रेनेड्स की बात हो रही है कि किस तरीके से उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट वेपन निकाला जा सके। और एमएचए में इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इस बात पर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वही हैंडल कर रही हैं, आर्मी हैंडल नहीं कर रही है क्राउड को। और इसीलिए उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास क्राउड कंट्रोल के जो वेपन्स होते हैं उसमें से पेलेट गन्स को हटाने पर जरूर चर्चा है, जरूर बात है। लेकिन जब तक वो नई जो खेप है वो आ नहीं जाएगी, वो चिली ग्रेनेड्स की और इस तरह की चीजों की जिससे ऐसा नुकसान ना हो किसी को कि वो इररिवर्सिबल हो जाए। बहुत शुक्रिया श्वेता आपका। ब्रेक लेने के बाद हम उस सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे गुफ्तगू का इम्तियाज गुल साहब से और लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। लेफ्टिनेंट तलत मसूद साहब, ये फरमाइएगा कि कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि पाकिस्तान या इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रुकवाने में कामयाब हो जाए इंडियन हेल्थ कश्मीर में? कोई इस तरह की सूरत बन सकती है? मेरे ख्याल में ये बहुत मुमकिन है और शायद ऐसे हो भी। देखिए, बात यह है कि हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स इदारे जो थे उन्होंने अपनी आवाज़ तो उठाई है। देखिए, अमेरिका ने भी पहले जो बयानात दिए हैं वो काफ़ी मुस्बत थे, लेकिन अब उनको आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मसलहत जो है वो ज़्यादा अहम होती है, इस वजह से ओपनली बात नहीं करते और इनके पास इतना मॉरल पोजीशन इन लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दुनिया जो है सिफारतकारी ख़ास तौर से कोई मोरालिटी पे तो चलती नहीं है, वो तो उसकी बुनियादों पर चलती है कि क्या मुल्क के मफादात हैं। तो इस वजह से ये लोग खामोश हैं, लेकिन ज़रूर इसका जिक्र होता है। कुछ अर्से से मोरालिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब से अमेरिकन बहुत एक्टिव हुए हैं, मोरालिटी की बात तो ज़्यादा होती है ना, कि हम कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स स्प्रेड करने हैं, डेमोक्रेसी स्प्रेड करनी है। हाँ, तो जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ मैं कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दुनिया की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो एक तो आवाज़ उठाते हैं और उठा रहे हैं। उसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, उनका भी एक ज़मीर होना चाहिए कि जिस तरीक़े से जुल्म हो रहा है। और ये तो देखिए, जो पोजीशन इंडियन हुकूमत ने ली है वो तो इतनी गलत है
اور وہ بالکل حقائق کے بالکل برعکس ہے، تو وہ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ اور ایسی مطلب ہے کہ ایسے ایرا میں ایسے جب کہ سب کو تمام عیاں ہے کہ کیا انڈیا کی کیا پالیسی ہے، انڈیا کی کیا حرکتیں ہیں، اور اگر آپ اس پر پردہ ڈالنا چاہیں اور اس کو ایک دوسرا رخ دینا چاہیں تو وہ آپ آنکھوں میں دھول نہیں ڈال سکتے۔ ایک تو آپ لوگوں کی آنکھیں ایسے ہی ختم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی آنکھوں میں آپ دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ اچھا امتیاز گل صاحب، یہ جو صورتحال جو ٹینس صورتحال بنی ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس میں کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس تو آپ مطلب فاتحہ پڑھ لیں اس کا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ ریوائیو ہو جائے، کوئی اور صورت بن سکتی ہے، کوئی اور فارمیٹ آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، کمپوزٹ ڈائلاگ ہو یا نان کمپوزٹ ہو، اصل بات تو یہ کہ نئی دلی میں کیا اس امر پہ اتفاق ہے یا وہاں کی حکومت پاکستان کے ساتھ باقاعدہ نارمل مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ مودی صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے کشمیر پہ، وہ تمام تر حقائق کی نفی ہے جو کہ نہرو سے لے کے آج تک، ان سے پہلے تک کے وزیر اعظم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ نہرو صاحب نے نومبر اکتوبر 1947 میں اپنے ایک ریڈیو خطاب میں واضح طور پہ کہا کہ ہم کشمیر میں مستقل نہیں رہنا چاہتے اور ہماری فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی جب حالات وہاں پہ نارمل ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ڈاکیومنٹس کا حصہ ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک ٹیلی گرام لکھا اور اس میں کہا کہ میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کو جو میں نے قوم سے اپنے خطاب میں کیا کہ کشمیر میں حالات نارمل ہوتے ہی ہم وہاں سے آ جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے 1948 میں کسی وقت اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو خط لکھا کہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ کشمیر کے راجہ مہاراجہ نے فائنل، وہاں کے لوگوں نے فائنل فیصلہ کرنا ہے، پلیبیسائٹ یعنی ریفرینڈم پہ ہم کمٹ کر رہے ہیں اور جو ہی حالات نارمل ہوں گے ہم یہ کریں گے۔ پھر تاشکند ڈکلیریشن میں بھی جو کشمیر کا ذکر آیا، اس میں دونوں ملکوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ 1965 سے پہلے کی پوزیشنز پہ فوجیں واپس چلی جائیں۔ اچھا، یہ تو بڑی تاریخ کی بات ہو جائے گی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ میں آپ کو ایک سوال، تاریخ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے نا۔ پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم تاریخ کو بھول گئے اب، اور ہم وہ جہاد کے چکر میں پڑ گئے۔ قانونی پوزیشن بھول کے ہم نے ایسی پوزیشن اختیار کی جس کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہوا، جس کی وجہ سے کارگل کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ لیگل انسٹرومنٹس جو ہیں پاکستان کے پاس، وہ اقوام متحدہ کی وہ 2 قراردادیں ہیں، 1948 کی اور جنوری 1949 کی، اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے، مطلب پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ بھارت کو ادھر ادھر ہونے نہ دے، ورنہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل یہ خط بھی نہ لکھتے۔ اچھا، میں آپ دونوں حضرات سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں یا انڈیا میں آپ کو اس طرح کی کوئی ریئلائزیشن کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرف سے نظر آتی ہے کہ یار یہ جو ٹینشنز بڑھ رہی ہیں اس کا الٹیمیٹ جو ہے نا پاک انڈیا ریلیشنز ہوں گے؟ اور بہت نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بلکہ پاکستان اور انڈیا کے عوام جو ہیں اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ نشانہ عوام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، لیکن ریئلائزیشن ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جو پالیسی بناتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر عوام کی سوچ نہیں رکھتا ہے۔ وہ اپنی سوچ ہوتی ہے ان کی، اور ان کی ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، اسی کے اوپر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر واقعی میں آپ دیکھیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا۔ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں ممالک واقعی میں اس میں سنجیدہ ہوں تو کوئی ایک اس میں اب 3 فریق ہیں، پاکستان، انڈیا اور کشمیری عوام۔ کوئی ایسا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ کوئی ایسا سلوشن نہیں ہوگا جو تینوں کو پوری طور سے مطمئن کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ایک ایسا حل نکالنا چاہیے جو تینوں فریقوں کو مطمئن کرے کچھ حد تک، لیکن پوری حد تک تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت جس قسم کے حالات ہیں، اس لیے کہ دنیا بھی بدل گئی ہے۔ دیکھیے نا 1946 سے لے کے اور آج تک دنیا جو ہے وہ 47 سے لے کے آج تک دنیا بالکل تبدیل ہو گئی ہے، تو اس میں کئی تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے۔
لیکن اگر انڈیا اس قسم کی ہٹ درمی کرے جیسے کہ ابھی مودی صاحب نے اور بھی اس میں ایک نیا عنصر ڈال دیا ہے تو پھر تو اب معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور مودی صاحب کی جب سے وہ آئے ہیں ایک پالیسی انہوں نے اپنائی ہے, وہ یہ پالیسی ہے کہ میں پاکستان سے بڑے سخت طریقے سے ڈیل کروں گا. لیکن دیکھیے ایک آپ ملک جس کی 20 کروڑ آبادی ہے, جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, میں ایک منفی انداز سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور جب آپ کی پوزیشن جو ہے کشمیر کے بارے میں صحیح ہے, محسوس ہوتا ہے کہ شاید خارجہ تعلقات کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی نا تجربہ کاری بھی ہے کہ دیکھیں نا بلوچستان کا ذکر جو اپنی 15 اگست کی تقریر میں انہوں نے کیا, اب اس کا وہ بلوچستان میں وہ ہر شہر میں ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا اگر فرض کیجئے کہ وہاں اگر کوئی ریزسٹنس ہے بھی, کچھ تھوڑے ایلیمنٹس ہیں, تو وہ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو شمالی انڈیا ہے, ایسٹرن انڈیا ہے, اس میں کتنی زیادہ بے شمار سپورٹس ہیں. اچھا امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ ٹیررزم پہ بات کریں ورنہ ہم بات نہیں کریں گے, یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے کسی قسم کی نارملائزیشن کے لیے ٹاکس کرنے کے راستے میں؟ بالکل ڈیڈ اینڈ ہے یہ. نہیں, اس میں اس وقت جو ذہنیت دلی میں حکومت کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے. پاکستان نے آج تک سبق نہیں سیکھا. پاریکار صاحب نے 5 دن پہلے بیان دیا کہ پاکستان نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ کون سا سبق آپ سکھانا چاہتے تھے پاکستان کو. دوسری بات, جو اس وقت اجیت دوول صاحب, پارتھا سارتھی صاحب جو سابقہ ہائی کمشنر ہیں, وید مروا صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلسل اس بات کا پرچار کرتے رہے یا پروپیگنڈا کرتے رہے کہ بلوچستان اور افغانستان یہ پاکستان کی کمزوریاں ہیں, اور اگر پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے تو آپ بلوچستان میں اس کا جواب دیں. یہ میں باقاعدہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے باتیں. اجیت دوول اور دوسری میری بات اگر پوری ہونے دیں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اجیت دوول صاحب چونکہ, اور یہ مودی صاحب نے ناتجربہ کاری میں بات نہیں کہی, ان کو کہا گیا ہے تو انہوں نے کہی ہے. اجیت دوول صاحب نے 2 سال پہلے فروری 1994 کی ایک بھارتی پارلیمنٹ کی قرارداد کا ذکر کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ دی اونلی انفنشڈ ایجنڈا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از دی پاکستان آکیوپائڈ کشمیر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت وہاں پہ برسر اقتدار ہے, اور جب تک یہ رہے گا یہ مطالبات آپ کے آتے رہیں گے. اور جو 5واں انہوں نے ابھی مذاکرات کے لیے جے شنکر صاحب نے اضافہ کیا ہے اپنی لسٹ میں, وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ خالی کرے. ٹھیک, اچھا ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے گفتگو کا. ویلکم بیک ناظرین, کشمیر پہ گفتگو ہو رہی ہے. سر مختصر سی بات, 5 منٹ ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکیں کہ اب کشمیر کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے. انڈیا کا نیریٹو بھی ہمارے سامنے ہے, پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. اور دیکھیے میرے خیال میں اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو اس وقت کشمیر مقبوضہ کشمیر ہے اس میں جس قسم کی مزاحمت ہے اور جس قسم کا غم و غصہ ہے وہ تو میرے خیال میں برقرار رہے گا, اور آپ اس کو دبا سکتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, آپ ان کا منہ بند کر سکتے ہیں اس لیے کہ آخر وہ نہتے لوگ ہیں, لیکن آپ یہ جو ان کا غم و غصہ ہے یہ نہیں ختم ہونے کا. تو انڈیا کو الٹیمیٹلی جو ہے اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی. اس میں ایک حد تک پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار جس قسم سے ادا کر رہا ہے اس میں اور اس کو تیزی لانی پڑے گی, اور ان کی مدد اخلاقاً, اور جس طریقے سے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی, سفارتی سطح پر اور ہر سطح کے اوپر جو ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم کریں. لیکن دنیا اور انڈیا کی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہاں کی بھی جو سول سوسائٹی ہے اس میں بھی ایک ان کی جو ضمیر ہے وہ اجاگر ہوگا.
اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ جو ہے انڈیا اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دبانے سے یا غلط سلط کمپیریزنز کرنے سے، پیرللز ڈرا کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا یا فوج کے ذریعے حل ہو جائے گا، تو اگر فوج کے ذریعے حل ہونا ہوتا تو ابھی تک ہو جاتا۔ ہو چکا۔ انڈیا پاکستان ٹینشنز کس طرف جائیں گی سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ گزار کروں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت نے اسرائیل سے سبق سیکھا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کو کس طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور وہی پالیسی یہاں پہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ آرٹیکل 370 بھی بی جے پی ختم کرنا چاہتی تھی انتخابات میں کامیابی کے بعد۔ دوسری بات جو پاکستان کو کرنا چاہیے، جو اقوام متحدہ اور اسی حوالے سے جو دوسری قراردادیں موجود ہیں، جو 2 طرفہ معاہدے ہوئے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے بات کرے، اور یہاں پہ جو لشکر اور جیش وغیرہ ہیں، جس انداز میں یہ اچھال رہے ہیں ان معاملات کو، جس انداز میں ان دنوں چندے اکٹھے ہو رہے ہیں کشمیر کے نام پہ، یہ بند کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کا بالکل ایک جائز موقف ہے، آپ نے لکھا بھی ہے، میں نے پڑھا، وہ ڈی لیجیٹیمائز ہو رہا ہے۔ تو اور باہر ہم جاتے ہیں، ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے یہاں پھر یہ لشکر اور جیش کیا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے خود کشمیر سے فون آئے جس میں لوگوں نے کہا کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ کچھ بند کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری جو مقامی نوعیت کی تحریک تھی اس کو بھارت نے بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی قرار دے کے خود ہمیں ڈسکریڈٹ کر دیا ہے۔ لیکن کشمیر بین الاقوامی ایجنڈے پر واپس آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ جی، میرا خیال ہے آگے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی میری یہاں پہ کچھ غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقات ہوئی، بڑے ملکوں کے سفارتکاروں سے، تو انہیں بھی تشویش معلوم ہو رہی ہے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جلدی ختم ہو جائے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ اتنی لاشیں گر گئی ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ہے، اب اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو اب مسئلہ ہوگا بین الاقوامی سطح پہ بھارت کا ساتھ دینے میں، نیوکلیئر سپلائز گروپ میں، اس کے لیے وہ حمایت کیسے کریں گے۔ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن بننا چاہتا ہے، وہ ایڈوکیسی بھارت کے حق میں کیسے کی جائے گی۔ تو یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بھارت نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، بھلے وہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں، لیکن جو بین الاقوامی ان کی مجبوری ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں، اقوام متحدہ اور نیوکلیئر سپلائز گروپ۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پر تو اجاگر ہو گیا کشمیر، لیکن اس کا ایک جو امپلیکیشن ہوگی وہ ہوگا انڈیا پاکستان ریلیشنز بہت بری طرح ڈیمیج ہو جائیں گے۔ یہ کافی قیمت ہے، یہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جی میرے خیال میں اس لیے کہ دیکھیے نا، ایسے بھی انڈیا جو ہے وہ ہم سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، اور اصل میں پرابلم انڈیا اور پاکستان میں ہے کیا؟ کشمیر کا ہی پرابلم ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس سے اس کا ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، انڈیا کی جو ذہنیت ہے وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایپوٹمائز کرتی ہے، یعنی منجمد اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کا کیا رویہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے تو یہ بہت ممکن ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں، بلکہ انڈیا کے لیے بھی وہ بہت مفید ہوگا بات چیت کرنا۔ اگر یہ رویہ اختیار کرے وہ، تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کو بھی بڑا نقصان ہوگا، اس لیے کہ انڈیا جس طریقے سے ترقی کرنا چاہ رہا ہے، جس طریقے سے اپنا ایک امیج بڑھانا چاہ رہا ہے، ایک کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے دنیا میں، وہ سب اس کی وجہ سے منفی اثرات اس کے اوپر پڑیں گے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کشمیر پہ ہم نے ڈسکس کیا، اور بان کی مون صاحب بعد کے جو لیٹر لکھے ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو اس پہ ڈسکس کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور کیا انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو روکنے کا کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں۔ آج عمر فاروق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔